السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے محترم دوستو، یہ ہے جنت البقیع کا قبرستان۔ یہ وہ قبرستان ہے جس میں تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آرام فرما رہے ہیں۔ یہ وہ قبرستان ہے جس میں جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما رہی ہے۔ یہ وہ قبرستان ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی آرام فرما رہے ہیں۔ قبر تو پتہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے سارے قبر کے جو نشان اور راستے وغیرہ ہے وہ بدل دیے۔ میں اس سے پہلے آیا تھا، اس ٹائم پہ ایسا نہیں تھا، تو سامنے کے گیٹ سے داخل ہوتے تھے تو تب سمجھ میں آتی تھی ساری چیزیں، لیکن ابھی یہ یہاں پہ سب انہوں نے فوج کا، آرمی کا سب یہ کر دی، اس لیے نہیں پتہ ابھی یہاں پہ سب یہ فوج ہے اور یہ سب پولیس والے ہیں ان کے، تو پتہ نہیں ہے کون سی قبر کدھر ہے، اور راستے سب بدل دیے۔ ورنہ پہلے جو گیٹ میں سے ہم لوگ داخل ہوئے نا، اس کے بالکل سامنے حضرت ابراہیم کی قبر ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، ان کی قبر ہے، اور اسی کے بازو میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے۔ جی وہ وہیں پہ ہے، جو اپن گیٹ میں داخل ہوئے نا، بالکل اس کے سامنے ہے وہ، اور اس کے بعد وہیں پہ پڑوس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ تو وہ پہلے ہم آتے تھے تو یہ کورونا سے پہلے کا سسٹم الگ تھا، ابھی سب بدل دیے ان لوگوں نے، لیکن یہ وہ قبرستان ہے جس میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبریں ہیں، اور وہ اس میں آرام فرما رہے ہیں۔ جی تو اس لیے محترم دوستو، جب بھی کبھی آپ حج یا عمرے کے سفر پر آئے تو جنت البقیع کے اس قبرستان کی زیارت ضرور کرے۔ وہ قبرستان جس میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آرام فرما رہے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، ایسے لوگ یہاں پہ مدفون ہیں۔ اس کے لیے اچھا ابھی انہوں نے ٹائمنگ وغیرہ سب چینج کر دی ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ پہلے ایسا تھا کہ کورونا سے پہلے بالکل گیٹ کھلا ہوا رہتا تھا، آپ جب چاہے تب آ سکتے تھے، یعنی رات کے وقت میں ہی وہ مغرب کے وقت گیٹ کو بند کرتے تھے، باقی دن کے اوقات میں کوئی ایسی پابندی نہیں رہتی تھی۔ لیکن ابھی ایسا ہے، یاد رکھے تمام لوگ، جو لوگ بھی حج یا عمرے پر آئیں گے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنت البقیع میں ہم بھی پہنچے، زیارت کرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قبروں کی، وہ لوگ ذہن میں رکھیں کہ
اب اس کی جو ٹائمنگ ہے فجر کی نماز کے فوراً بعد آدھا گھنٹہ، فجر کی نماز کے فوراً بعد آدھا گھنٹہ، اور عصر کی نماز کے فوراً بعد آدھا گھنٹہ. اس طریقے سے ابھی ہم لوگ جو داخل ہوئے عصر کی نماز کے فوراً بعد. عورتوں کو یہاں پہ انٹری نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اور قبرستان میں آئے تو پورے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، دنیا کی باتیں نہ کرے، دنیا داری کی باتیں نہ کرے، کاروبار کی باتیں نہ کرے، ہنسی مذاق نہ کرے. قبرستان میں آ کر دنیا داری کی باتیں کرنا اور ہنسی مذاق کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے. جس انسان کا دل مرا ہوا ہوتا ہے، مردہ دل ہوتا ہے، تو قبرستان میں آ کے بھی پیسے کی، کاروبار کی باتیں کرتا ہے، دنیا داری کی باتیں کرتا ہے، اور قبرستان میں آ کر بھی ایسا انسان غافل رہتا ہے. ایسے ہی قبرستان میں جب داخل ہوں گے تو قبرستان کے گیٹ پہ ہی یہ دعا پڑھے: السلام علیکہ یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم لنا سلفنا ونحن بالاثر. اس طرح سے ماشاءاللہ کتنے مبارک لوگ ہوں گے وہ جن لوگوں کو مدینۃ المنورہ میں موت نصیب ہوتی ہے، اور دیکھیے اس طرح سے ان کو یہاں دفن کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے سامنے آپ کو عرب شیوخ نظر آ رہے ہوں گے بہت سارے، اور بہت سے لوگ بھی وہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے. اصل میں جنت البقیع کا جو قبرستان ہے وہ بہت بڑا ہے. اس کی زمین بھی بہت پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف. تو جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے دفن کیا جاتا ہے، یعنی میتیں جو ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے ہر نماز کے بعد میں نماز جنازہ ہوتی ہے. ہر فرض نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، اور وہ جو نماز جنازہ ہوتی ہے ان لوگوں کو یہیں پہ جنت البقیع میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس اور ایسے ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ ملتی ہے. دیکھو یہ پولیس والا جو غصہ ہو رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں، ہم لوگوں کو قبروں کو چومنے چاٹنے کی عادت ہے. قبروں کے مٹی کو گھروں پہ لے جانے کی. تو یہ یہاں پر جو سیکیورٹی ہے، یہ ٹائمنگ وغیرہ جو ہے، اور مختصر وقت انہوں نے رکھا ہے، اور چاروں طرف جو پولیس کھڑی ہے نا، وہ اسی لیے کھڑی ہے تاکہ تمام ان باتوں کو قابو میں، کنٹرول میں رکھا جائے. ورنہ آپ سوچو
آج 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. اگر یہاں پر اس طرح کی سختیاں نہیں رہتی تھی تو لوگ پورا قبرستان اکھاڑ کے اپنے اپنے ملکوں کو لے کے چلے جاتے تھے، پوری مٹی یہاں کی. تو یہاں پہ جتنا بھی یہ نظم ہے، جتنا بھی یہاں پہ سیکیورٹی سسٹم ہے، جتنی بھی سختیاں ہیں، بہت سارے آنے والوں کو وہ تھوڑا سا ایسی محسوس ہوتی ہے کہ یہاں زیادہ سختی ہے، مگر وہ بالکل صحیح ہے. آپ نے ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش والوں کو دیکھا نہیں ہے. ابھی آپ کے سامنے کی مثال ہے. لوگ ہاتھوں میں اس طرح سے مٹی لے رہے تھے، فوراً پولیس والے نے دیکھ لیا. تو ایسا نہیں کرے. دیکھو پھر وہ ایک آدمی لے رہا ہے مٹی، پھر یہ کچرے والے نے اس کو ڈالنے لگایا. دیکھو اب آپ دیکھو اب آپ خود بولو. ایسے ہی وہ جو مکۃ المکرمہ میں لائبریری ہے، وہ جو لائبریری ہے، اس لائبریری کی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. وہ مکان تھا، ابھی نہیں ہے، تھا وہاں پہ کسی زمانے میں. تو اب وہاں پہ کتب خانہ بنا دیا گیا ہے. تو میں جب 2012 میں حج کے لیے آیا تھا تب بھی وہ کتب خانہ موجود تھا. میں خود اس کے اندر جا کے کتابیں پڑھتا تھا، بیٹھتا تھا. میں نے خود نے دیکھا کہ لوگ وہ کتب خانے کے در و دیوار کو چومنا اور چاٹنا شروع کر دیتے تھے. تو سیکیورٹی والوں نے ابھی ایسا کیا کہ کتب خانہ ہی بند کر دیے. اس کے چاروں طرف سیکیورٹی کھڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ کے واسطے آپ بھی اگر حج یا عمرے پر آتے ہیں تو اس طرح کی چوما چاٹی نہ کرے، اس طرح کی مٹی قبرستانوں کی یہاں کی لے جانے کی کوشش نہ کرے. سیکیورٹی والے آپ کو چیک کرتے ہیں. ہاں ہم آئے یہاں ضرور، میں نے جیسے کہا کہ ضرور آئے. یہ بہت بابرکت قبرستان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے بالکل پیچھے، جس میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم اور ایسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اور 10,000 صحابہ، یعنی 10,000 سے زیادہ صحابہ اکرام آرام فرما رہے ہیں. تو اس لیے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل آپ آئیے، بلکہ میں تو کہوں گا روزانہ آئیے. مگر یہ چوما چاٹی، یہ مٹی لے جانا، یہ حرکتیں بالکل نہ کرے. دیکھیے آپ وہ قبر یہاں سے تھوڑے دوری پہ نظر آ رہی ہے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے، کیونکہ میں آیا ہوں اس سے پہلے. تو تب یہ راستے واسطے نہیں تھے، یہ مین راستہ تھا. جب آتے تھے تو بالکل سامنے وہ قبر رہتی تھی. اب انہوں نے آنے جانے کا سسٹم چینج کیا ہے. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. اسی کے پڑوس میں تھوڑے دوری پہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہاں پہ ہے دیکھو وہ جو اور قبریں ہیں. ہاں یہاں پہ بھی 3 قبریں جو نظر آ رہی ہے جی، اس میں ایک حضرت ابراہیم کی قبر ہے. قبروں کے نشان کچھ انہوں نے باقی رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس پہ نام وغیرہ ہے نہیں. میں بھی جب آیا تھا تو جو جاننے والے تھے انہوں نے بتلائے تھے. اور اس ٹائم پہ ایسا، کیونکہ ابھی لوگ بھی بڑھ گئے ہوئے ہیں، پہلے کم لوگ ہوتے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہماری بھی خوش نصیبی ہے یہ اس قبرستان میں اللہ تعالیٰ نے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. تو جنت البقیع کے اس قبرستان سے، مدینۃ المنورہ کی بعد برکت سرزمین سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پڑوس سے ہم لیتے ہیں
آپ سبھی لوگوں سے اجازت، یہاں پہ کھڑے رہنے کی بھی منائی ہے، دیکھو ممنوع الوقوف لکھا ہوا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔